ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حمد و ثنا کے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے جو ہم سب کا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا غوث اعظم داتا اور دستگیر ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی خالق حقیقی ہے۔ اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام ہوں امام الہدا، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر و مقدس و مطہر پر، جو ہم سب کے لیے رہبر و رہنما بن کر، ہادی اور مرشد بن کر، امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم بن کر تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر حقوق، یہ ایک تسلسل ہمارا پچھلے 2 خطبات جمعہ سے چل رہا ہے۔ آج اسی مناسبت سے پیارے پیغمبر کا تیسرا بڑا حق جو ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کروں گا۔ مالک الملک مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور سن لینے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو بزرگوں، امت کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر، دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دیگر محبتیں دنیا کے اندر جس کی محبت ہے، بندے کے دل کے اندر بیوی بچوں کی محبت ہے، بندے کے دل کے اندر اپنی ماں کی محبت ہے، بہن کی محبت ہے، دیگر اقربا کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، احباب کی محبت ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں فطرتی ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ عبادت ہے، اور عبادت اسی طریقے سے بجا لائیں گے تو رب کے بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی جو طریقہ اسلاف نے اپنایا ہے، خود ساختہ طریقہ نہ ہو۔ یعنی عبادت کرنی ہے اسی طریقے سے جس طرح نماز عبادت ہے، ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح پیارے پیغمبر نے پڑھ کر دکھائی، صحابہ کرام نے نوٹ فرمائی اور ہم تک پہنچائی۔ تو جس طرح نماز صحابہ کرام والی، جس طرح دیگر عبادات اور سارے کے سارے اعمال ہم صحابہ کرام والے بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی عبادت بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو کتنی محبت کی ہے اور کیسے محبت کی ہے، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ یہی بات بیان کروں گا۔ ایک صحابی رسول آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، سوال کرتا ہے متی الساعہ، بتائیے اے کل کائنات کے سردار قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، پوچھا ما عددت لک، اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو نے، کتنا سامان تیار کیا ہے اور کتنا اعمال کر کے قیامت کا سوال پوچھ رہا ہے پوچھنے والے۔ کہنے لگا جناب میری کوئی اتنی لمبی چوڑی تیاری تو نہیں ہے، البتہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت یہ مجھے اپنے نامہ اعمال کے اندر نظر آتی ہے اور یہ میرے پاس کچھ تیاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احببت، بندہ قیامت والے دن اور قیامت والے دن کے بعد جنت کے اندر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احببت، کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد جتنی اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی، کبھی کسی بات سے اتنی خوشی ہمیں نصیب نہ ہوئی جو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی نصیبے کی بات ہے، یہ سچے محبت کی ایک اللہ اکبر اس کا سوال ہے، اس کی ایک پیشکش ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دوسرے نے پوچھا اور اپنی پریشانی کا اظہار یوں کرتا ہے، سچا محب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ہے آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، اٹھ کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں تو ساری کی ساری بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی اپنی موت اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ آپ ہم سے بچھڑ جانے کے بعد جنت میں پتہ نہیں کن کن مقامات کے اوپر فائز ہوں گے، آپ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، میں غریبڑا اگر جنت میں چلا بھی گیا تو پتہ نہیں مجھے آپ کا وہاں پر دیدار نصیب ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔
یہ اس نے اپنی بے چینی اور پریشانی کا اظہار ان لفظوں میں کیا۔ پیارے پیغمبر ابھی تک کوئی جواب نہ دے پائے، آسمان سے جبریل امین اللہ کے اذن کے ساتھ یہ قرآن کریم کی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اور اطاعت کرتا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل قیامت الدن وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یاد رکھو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان خوش نصیبوں کا سنگ ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ بڑی نصیبے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور سچے محب کی ذکر، لوگ سچے عاشق کی بات کرتے ہیں، لفظ عاشق یا عشق کا لفظ جو ہے اسلام کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو کے اندر جتنی گہری محبت صحابہ کرام نے کی ہے اس کے لیے لفظ محب کا ہی استعمال کروں گا، عاشق کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ عشق یہ گندی محبت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ اچھی محبت کے لیے نہیں بولا جاتا۔ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ عشق نہیں کرتا، اپنی بہن کے ساتھ عشق نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنے بھائی کے ساتھ عشق نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ عشق نہیں کرتا۔ عشق جو ہے وہ گندی محبت کے لیے بولا جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر کا ایک سچا محب آیا، آپ علیہ السلام کی دن رات خدمت کرنے والا سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا، آپ کا وضو کا پانی تیار کرنے والا، مسواک مہیا کرنے والا، آپ کی سواری کی زین ٹھیک کرنے والا، آپ کی سواری کے آگے پیچھے چلنے والا، ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا ربیعہ کچھ مانگنا چاہو تو مانگو، فرمائش کرو، میں رب العالمین کے سامنے دست دراز کروں گا، رب العالمین میری دعا قبول کر کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ربیعہ بن کعب ہماری طرح نہیں تھا۔ آج ہمیں کوئی کہتا ہم شاید کیا مانگتے، دنیا کی کوئی شے مانگ لیتے، ہم بینک بیلنس مانگتے، ہم گاڑیاں مانگتے، ہم بلند و بالا کوٹھیوں کا سوال کرتے، اور کوئی پتہ نہیں دنیا کی شے ہی مانگتے ہیں۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم دیندار ہونے کے باوجود دنیا کرتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار ہیں، مولوی صاحب سے دعا یہی کرائیں گے، مولوی صاحب دعا کرو کاروبار ٹھیک ہو جائے، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ مولوی صاحب دعا کرو میرے گھر کے اندر بے دینی ہے، بے دینی کا خاتمہ ہو جائے، میرے بچے نمازی بن جائیں، میں نمازی بن جاؤں، میری آخرت سنور جائے، اللہ میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعائیں ہم نہیں کرتے۔ اس نے کیا کہا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ مانگو، فرمائش کرو، میں رب العالمین سے سوال کروں گا، اللہ عطا فرما دے گا، کیونکہ واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں سوال کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر کی اس اتنی بڑی پیشکش کے اوپر فرمائش کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مرافقتک اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے حضور کائنات دو عالم کے پیغمبر، میں آپ سے صرف اور صرف اس بات کا ہی یعنی فرمائش آپ کی پیشکش کے اوپر یہی فرمائش کرتا ہوں کہ میں آخرت کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی سچی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کا سنگ ساتھ چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور فرمائش ہو؟ کہنے لگا اس سے بڑھ کر میری کیا فرمائش ہے؟ علامہ شہید نے فرمایا تھا کہ سب کچھ مانگ لیا تجھے رب سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ دعا ہو گئی، یہ پیشکش قبول ہو گئی، یہ فرمائش پوری ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی مرافقت کے سوا کچھ نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی میرا سوال ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں جاؤ اور جنت میں میرا سنگ ساتھ چاہتے ہو تو پھر دنیا کے اندر زیادہ سجدے کرنا، زیادہ نوافل پڑھنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میرا تجھے سنگ ساتھ آخرت کے اندر جنت کے اندر نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، یہ جذبات تھے۔ اور یہ حدیث جو میں نے خطبے کے شروع کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے قسم کھا کر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کے بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین، دنیا کی تمام انسانیت سے بڑھ کر
جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کی روشنی میں 3 مراتب بیان ہوئے ہیں، 3 مراتب، بلکہ 2 اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں اور تیسرا مرتبہ ایک بخاری کی حدیث کے اندر ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ مالک الملک کے پیارے حبیب کے ساتھ محبت کی جائے ساری انسانیت سے بڑھ کر۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ جب تک بندے کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، بندے کا ایمان ناقص، نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی محبت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس قدر محبت کی۔ آج ہم کھوکھلی محبت کے دعوے دار ہیں، اور جناب دعوے ہمارے اتنے اونچے اونچے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جنہوں نے جان قربان کی ان کے تذکرے سنیے۔ لا یؤمن احدکم، اس حدیث کی روشنی کے اندر اللہ اکبر سب سے پہلے فرمایا من والدہ، اس کے والدین سے بڑھ کر۔ والدین کے اندر ماں بھی آتی ہے، باپ بھی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ پیارے پیغمبر کا چہتا صحابی ہے، معروف صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بدری صحابی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کیسے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں سے محبت کس کو نہیں ہوتی؟ جس نے جایا ہے ہو، جس نے بندے کو جنم دیا ہو، اس سے تو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور محبت کرنی چاہیے۔ جو نہیں کرتا وہ بد نصیب ہے۔ لیکن ماں کی محبت کہیں رسول کی محبت کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ والدین میں سے کسی ایک کی محبت رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تو ایمان متزلزل ہوگا، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان وہ ناقص ہوگا، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ کل کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کی جائے۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے احتجاج کیا، بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، ماں ابھی تک مشرکہ ہے اور متعصب ہے اپنے شرک کے اندر۔ کہنے لگی بیٹا اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ دھوپ سے سائے میں آ کر بیٹھوں گی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ بڑا سخت امتحان تھا ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کا ایمان اور جن کی محبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں کے اندر ہوتی ہے، وہ پھر جواب دے ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ماں تو کیسی بات کرتی ہے کہ تو کھانے پینے کی بات کرتی ہے، جب تجھے بھوک ستائے گی خود کھا لے گی، اور جب تجھے دھوپ بے چین کرے گی، بے قرار کرے گی، خود تو سائے کے اندر آ کر بیٹھ جائے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کی قسم تو کلمہ چھوڑنے کی بات کرتی ہے، میں محمد رسول اللہ کی محبت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے محبت۔ اور والدین کے اندر دوسرا مقام ہے والد کا۔ والد کا جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو بدر کی لڑائی کے وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، لڑائی کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی کلمہ پڑھنے کی، مسلمان ہو گئے۔ اپنے بابا جان کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، کھانے کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، فرمانے لگے ابا جان بدر کی لڑائی والے دن کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو ابا جان سمجھ کے معاف کر دیا کہ میری تلوار سے میرا والد قتل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں صدیق تیری صداقت کے اوپر اور تیری رسول کی محبت کے اوپر۔ کیا فرمایا؟ سونی کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ۔ انہوں نے کہا اے بیٹے عبد الرحمن، تو مجھے یہ بات کہتا ہے کہ میری تلوار کی زد میں تو کئی مرتبہ آیا ہے، میں نے تجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کائنات کے رب کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی تو آتا، میں زمین کو دکھا دیتا، آسمان کو دکھا دیتا، دنیا جہان کے سب انسانوں کو دکھا دیتا کہ میری محبت تیرے ساتھ نہیں ہے بلکہ رسول کے ساتھ ہے۔ یہ محبت، اس طرح کی محبت۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر مدینے کے چوراہے کے اوپر ایک بہت بڑا رش لگا ہوا ہے، لوگوں کا جمگٹھا جمع ہے۔ پیارے پیغمبر کی عادت مبارک یہ تھی کہ جہاد کے سفر سے واپسی پر آپ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ کسی کی کوئی سواری کمزور ہو تو اس کو سہارا دیا جائے، کسی کی کوئی شے گر پڑ جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے۔ جہاد کے میدان میں سب سے آگے آگے اور واپسی سب سے پیچھے پیچھے۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی ہے کامیاب قائد کی، جس کو اللہ مالک الملک نے دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا اور آخرت کے اندر تو وہ جنت کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر غزوے میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، دیکھا مدینے کے چوراہے کے اوپر لوگ کھٹے ہیں۔ اپنے ایک صحابی کو بھیجا جا کر پتہ کرو یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں یہاں پر۔
صحابی نے آ کر بتایا حضور معاملہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ ہے، صحابی رسول ہیں، سچے پکے مومن ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہاں پر تو میں تکرار ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا معاملہ تو یہ تھا کہ غزوہ بنی المصطلق میں ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، ایک مہاجر کی ایک انصار کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو مہاجر نے آواز دی یا اہل المہاجرین، سارے مہاجر اکٹھے ہو گئے، انصار نے کہا یا اہل الانصار، سارے انصار اکٹھے ہو گئے، قریب تھا کہ گتھم گتھا ہو جاتے آپس میں اور لڑائی بڑک اٹھتی۔ پیارے پیغمبر بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے فرمایا جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ عصبیت کی باتیں چھوڑو، بدبودار ہیں۔ فرمایا اور ان کو رفع دفع کیا، ان کی صلح کرا دی۔ رئیس المنافقین کے دل کے اندر نفاق کی چنگاری بڑک اٹھی، کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، بدبخت کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ بندہ کتے کو اپنے گھر میں پالے اور پھر وہ کتا اپنے آقا اپنے مالک کو کاٹ کھائے۔ اس کی اشارہ اس کا انصار کی طرف تھا۔ پیارے پیغمبر کی گستاخی بھی اس کے اندر آ گئی۔ انصار خود انصار میں سے تھا، مہاجرین کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کے کان کے اندر یہ گستاخی والے الفاظ پڑے، اللہ کی قسم مدینے کے چوراہے پہ اس کی سواری کو پکڑ لیا ہے۔ پوچھا عبداللہ کیا کہتا ہے اپنے باپ کو؟ بتانے والے نے بتایا کہ اس کی سواری کو مدینے میں نہیں جانے دے رہا، اس کو مدینے میں داخلے سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں روک کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر وہاں پر پہنچے، پوچھا عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ سر اٹھایا ادب کے ساتھ، حضور اللہ کی قسم انصار جانتے ہیں مدینے کے اندر جتنا اپنے باپ کا احترام کرنے والا میں ہوں، پورے انصار میں سے کوئی اتنا احترام کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی ہے، اپنے باپ کے سامنے نظریں اٹھا کر بول نہیں سکا ہوں، ہمیشہ دھیمے لہجے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آتا رہا۔ لیکن اب جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا آ گیا ہے، اب باپ ہو تو باپ بھی قربان ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس کی گردن اتارنے کا کسی کو حکم دینا ہے تو کسی اور کو نہ دیجئے، اللہ کی قسم مجھے اس کے بیٹے کو عبداللہ کو حکم دیجئے، اور آپ دیکھیں گے دنیا انسانیت دیکھے گی، اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، اس کا معاملہ آخرت کے سپرد کرتے ہیں۔ گھوڑے کی لگام کو حضور کے الفاظ کانوں میں پڑے، چھوڑ دو، اس کے بعد چھوڑا اس کو۔ یہ ہے باپ کی محبت کے اوپر رسول کی محبت غالب، باپ کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدہ ام حبیبہ آئی، سیدہ ام حبیبہ کے پاس ابو سفیان ملنے کے لیے آئے، روایت غالباً صحیح مسلم کے اندر ہے۔ پیارے پیغمبر کے گھر کے اندر ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں، سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے گھر تشریف لائے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، مشرک تھے، کافر تھے۔ جبکہ بیٹی نے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، رملہ ان کا اصل نام ہے، ام حبیبہ ان کی کنیت ہے، ان کا نکاح اسحمہ نجاشی نے وہاں سے یعنی حبشہ سے پڑھایا تھا، تو پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ بیٹی دشمن اسلام کی ہے اور ام المومنین ہے، ام المومنین ہے، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہے۔ باپ ملنے کے لیے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر اس طرح چارپائی کے اوپر بچھا ہوا، جلدی سے بستر کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، مجھے ننگی چارپائی میں بٹھاؤ گی؟ فرمایا ہاں باپ آپ اسی قابل ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کا احترام اپنی جگہ پر، آپ کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن یہ بستر پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ اس بستر کے اوپر اگرچہ میرا باپ ہو، کفر کی حالت میں ہو، شرک کی حالت میں ہو، ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک سارے کے سارے ناپاک ہیں، تم نجس ہو، ناپاک ہو، میرے بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ محبت، یہ محبت مطلوب ہے۔ اللہ کی قسم دنیا جاتی ہے جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ اور فرمایا وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ پیارے پیغمبر کے پاس آپ نے چندے کا اعلان کیا، جہاد میں جانا تھا، فنڈ کا اعلان کیا، لوگ اپنے گھروں سے مال لے کر آ رہے ہیں۔ ایک انصاری عورت، اللہ جہاں پہ تو لیٹی ہے اللہ تیری قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم جب یہ میں واقعہ پڑھتا ہوں میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طرح کے وہ لوگ تھے، اور آج کالی زبانوں والے، کالے لباسوں والے، کالے دل والے اٹھتے ہیں اور ان کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ آپ نے اعلان کیا فنڈ کا، جہاد فنڈ کا،
اللہ اکبر، لوگ مال لے کر آ رہے ہیں، ایک ماں اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، حضور کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ بی بی ہم جہاد میں جا رہے ہیں، یہاں پر نوجوانوں کی ضرورت ہے، بچے کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے ایمان کو آسمان کی بلندیوں کو دیکھ رہا تھا، اور رب العالمین نے قبول فرمایا، قیامت تک اس عورت کے چرچے ہوتے رہیں گے اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی رہیں گی۔ کہنے لگی حضور مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ جہاد نہیں کر سکتا، میرا بچہ لڑائی نہیں کر سکتا، میرا بچہ جنگ نہیں کر سکتا، البتہ اتنا تو کر سکتا ہے جہاں سے کوئی تیر و تلوار آئے تو میرے بچے کو آگے ڈال بنا لینا، یہ میرے بچے کے جسم کے اوپر تیر پڑیں، تلواریں پڑیں، آپ کا چہرہ مبارک زخمی نہ ہو، یہ میرا بچہ اس لیے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اس کو جہاد میں قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا۔ وولدی، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر، دودھ پیتا بچہ کس کو اچھا نہیں لگتا، کس ماں کو پیارا نہیں ہے؟ لیکن جہاں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو ساری محبتیں قربان، ساری محبتیں قربان۔ اللہ اکبر۔ والناس اجمعین، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے بڑھ کر سیدہ دیناریہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ ہیں۔ جہاد سے واپسی پہ لوگ آ رہے ہیں، راستے کے اندر کھڑی ہیں، آنے والے لوگوں سے پوچھتی ہیں جناب بتاؤ میرا آقا و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کو کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ ہر آنے والا ایک آتا کہتا جناب بی بی حضور تو ٹھیک ہیں، البتہ اللہ نے آپ کا بیٹا قبول کر لیا ہے، وہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کی بات نہیں پوچھتی ہوں، میں آمنہ کے لخت جگر کی نور نظر سیدہ آمنہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ کی بات پوچھتی ہوں، ان کا مجھے بتاؤ۔ ایک آنے والا آیا، اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کہا مجھے اپنے بھائی کی نہ سناؤ، مجھے شیما کے ویر کی سناؤ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک آنے والے نے کہا بی بی تیرا شوہر وہ بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، حضور تو ٹھیک ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کی بات نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ عائشہ کے شوہر کل کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ساری کی ساری محبتیں نیچے رکھی، اور سب سے اونچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین سے مشورہ کیا، انصار کی بات کو چھوڑ دیا کہ کیا کرنا چاہیے، جنگ مدینے میں رہ کے لڑنی چاہیے یا باہر نکل کے لڑنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ انصار میں سے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے لیے بددعا فرما رہے ہیں، آپ کے شانہ مبارک کو پکڑا اور اپنی طرف متوجہ کر کے فرمانے لگے حضور اللہ کی قسم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انصار کی طرف سے ترجمان بن کر آیا ہوں، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جا تو اور تیرے رب جا کر لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ یہ موسیٰ کے صحابیوں نے کہا علیہ السلام، لیکن ہم وہ بات نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، حضور جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں پر اپنا خون پیش کر دیں گے۔ اور یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں، زبانی کلامی دعویٰ نہیں، مسلمانوں احد کی لڑائی ہے، خالد ابن ولید نے پیچھے سے گھاٹی کے اوپر سے، مسلمانوں نے غلطی کی، واقعہ طویل ہے اس طرف نہیں جاتا، پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی کمر کے اندر خنجر کھوپا اور میدان کا سارا نقشہ بدل گیا، وہ جیتا ہوا میدان مسلمان ہار کر بھاگنے لگے، فتح شکست میں چینج ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پیارے پیغمبر کے پاس کیفیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت جو ہے صحابہ کرام میں سے مصعب بن عمیر کے ساتھ تھی، تو صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا لڑنے کا، میدان میں رہنے کا کیا فائدہ جب حضور ہی شہید ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ انس بن نضر نے فرمایا تھا، نابینا تھا، کہنے لگا موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میدان چھوڑ کر نہ بھاگو، جس میدان کے اندر تمہارے قائد و مرشد نے جان دے دی ہے تم بھی جان دے دو، اس میدان سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ البتہ پیارے پیغمبر خیریت سے تھے، آپ کو مشرکین نے ایک طرف سے گھیرا ہوا ہے، صرف 12 صحابی آپ کے پاس موجود ہیں، اور سارے کے سارے انصار، سارے کے سارے اتفاق کے ساتھ سارے انصار میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے اندر 11 عام انصاری ہیں اور ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے فرمایا کون ہے جو مشرکین کی طرف سے میری طرف سے مقابلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے فرمایا مکانک، اپنی جگہ پر رہو. ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں. آپ نے فرمایا لڑو. وہ لڑا، مردانہ وار دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. دوسرا کھڑا ہوا. آپ ہر بار یہ کہتے کون ہے جو مشرکین کی طرف سے میری طرف سے مقابلہ کرے؟ 11 صحابی ایک ایک کرتے ہوئے لڑتے لڑتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے، رسول کے چہرے کا دفاع کرتے ہوئے. 12واں اکیلا رہ گیا، طلحہ بن عبید اللہ. آپ نے فرمایا ہاں اب اٹھ کھڑے ہو، تمہاری باری ہے. طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور 11 صحابیوں جتنی 11 انصاریوں جتنی اکیلے جنگ لڑی. جنگ لڑنے کے بعد ایک کافر بدبخت نے تلوار ماری، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. انگلیاں کٹ کے نیچے گری تو انسان ہے، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. زبان سے ہس کی آواز نکلی، سی کی آواز نکلی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحہ اگر یہاں پر تم ہس یا سی کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتے، اللہ کے نورانی فرشتے تجھے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیتے. جس طرح دنیا کے اندر ایک کھلاڑی میدان جیت جاتا ہے تو اس کو اس کے ساتھی، اس کو چاہنے والے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے اترے ہوئے تھے اس میدان کے اندر، تجھے لوگوں کے سامنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیتے اور تیری فتح کا یہ دنیا منظر دیکھ لیتی. سبحان اللہ، یہ سچی محبت. 11 صحابہ اور 12ویں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ. 70 زخم آئے ان کے جسم کے اوپر، ایک گڑھے کے اندر گڑے ہوئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آج کا دن تو صرف اور صرف طلحہ بن عبید اللہ کا دن ہے. یعنی اس نے جو جوان مردی کے جوہر دکھائے ہیں اس طرح کے کسی نے نہیں دکھائے. اسی طرح ایک اور صحابی ابو طلحہ انصاری، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشکل گھڑی میں آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا. اپنا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے کر لیا، اپنے بازو آپ کے بازو کے سامنے کر لیے، اپنی چھاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر لی. کافروں کے تیر و تلوار آ رہے ہیں اور جو بھی صحابی گزرتا ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے تیر ابو طلحہ انصاری کو دے دو، سب سے بہترین تیر کمان یہ ہے، تیر انداز یہ شخص ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے تیر لالا کے ڈھیر کر رہے ہیں. اکیلا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہے. حضور بار بار اس طرح گردن گھما کر دیکھتے ہیں کہ کافر کتنے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. بار بار یہی الفاظ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اپنی گردن اس طرح نہ ہلائیے، نہ اٹھائیے. اللہ کی قسم کوئی تیر آ جائے گا میری گردن کے بجائے آپ کی گردن میں لگ جائے گا. نہری دون نہرے کا، اور میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ہے، جب تک ہے اس وقت تک آپ کے سینے کے اوپر کوئی تیر نہیں لگنا چاہیے. یہ محبت تھی. اور آج لوگ ان کو بھونکتے ہیں، ان کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں اور ان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں. جن کے نہ دن اچھے ہیں نہ راتیں اچھی ہیں، دن بھی کالے راتیں بھی کالے ہیں، بدن بھی کالا لباس بھی کالا اور جناب زبانیں بھی کالی، وہ لوگ اٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں. اللہ اکبر. آخری 1-2 واقعے بیان کروں، بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. سچی محبت کرنے والے سچے محبین کی. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے اس میدان کے اندر نظر دوڑائی، 70 لاشیں پڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، 70 زخمی ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کو تلاش کرے جا کر. سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے پہنچا، ایک گڑھے کے اندر گرے پڑے ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں مل جائے تو اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے پوچھنا کہ تیری خیریت سے ہو، تیری طبیعت کیسی ہے، ان کی خیریت دریافت کرنا. اللہ اکبر. زید بن ثابت فرماتے میں پہنچا، میں نے آوازیں دی، کوئی کسی طرف سے آواز نہ آئی کہ سعد بن ربیع ہے، کسی طرف سے ہاں نہ کی آواز کوئی نہیں آئی. بالآخر میں نے دیکھا گڑھے کے اندر گڑے تھے. میں نے جا کر کہا حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یاد کر رہے ہیں. اپنی ساری قوت کو مجتمع کیا، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کہا آپ کو بھی سلام ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سلام ہو. تو پیارے پیغمبر کی آپ نے پوچھا کہ خیریت دریافت کر رہے ہیں. کہا میں خیریت سے ہوں، بس حالت آپ کے سامنے ہے. کہا میری طرف سے جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام پہچانا اور جا کر میری قوم انصار کو یہ پیغام دے دینا. میں آخری زندگی کے آخری لمحات کے اندر یہ پیغام دیتا ہوں کہ تمہاری زندگیوں کے اندر اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر کوئی زخم آ گیا، ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اللہ کی قسم قیامت والے دن نہ اللہ تمہیں معاف کرے گا نہ میں تمہیں معاف کروں گا. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کروں. امام بخاری علیہ رحمہ نے کیمرہ فٹ کیا ہے اور منظر کشی کی ہے بڑی پیاری. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا.
ان سرداروں کے اندر ایک حارث نام کا سردار تھا. اس کے بیٹوں کو معلوم ہو کہ ہمارے باپ کا قاتل مدینے کے اندر زندہ ہے. کسی طریقے سے ان کو گرفتار کیا, خبیب بن عدی کو. اللہ اکبر, اعلان ہو گیا کہ فلاں دن خبیب کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا جائے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. پورے کا پورا میدان جمع ہے. ایک واقعہ بڑا طویل ہے, میں اختصار کے ساتھ اس کو اپنے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خبیب بن عدی کو سولی کے پھندے کے اوپر لٹکانے سے پہلے پوچھا گیا کوئی خواہش ہے تیری تو پوری کی جائے گی, بتاؤ. خبیب بن عدی نے فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ زندگی کے اندر بھی نماز کا شوق, اور دنیا سے جانے سے پہلے آخری خواہش. ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا ہم کہتے چھوڑو, اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت کر آئیں, ان کی کوئی پلاٹ کی, کوئی جناب فلاں کی, یہ وہ, ہماری اس طرح کی باتیں ہوتی. لیکن قربان جائیں ان کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا تھا. کہنے لگے میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. کہنے لگے ٹھیک ہے, تیری فرمائش پوری کی جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھی, جلدی نماز پڑھی. نماز پڑھ کر آئے, کہنے لگے ہمیں تو معلوم ہوا تھا کہ محمد کے ساتھی بڑی ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں, بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں, تو بڑی شارٹ کٹ نماز پڑھی ہے. تو صحابت یہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کرام ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے, تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. وہ مسجد جہاں پر اٹھک بیٹھک ہوتی ہے وہ کوئی سنت والا کام نہیں ہے. جس مسجد کے اندر سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر نماز پڑھا کرو. اور پوچھا جائے گا, سوال ہوگا قیامت الدن, اٹھک بیٹھک کا سوال نہیں ہوگا, نماز کے متعلق سوال ہوگا. اللہ اکبر. خبیب بن عدی, اللہ تیری قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, فرمانے لگے میں نے نماز کے اندر جلدی اس لیے کی ہے کہ کہیں تم لوگ کافر یہ نہ سمجھو کہ محمد کا سپاہی موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے, اس لیے نماز کو مختصر کیا ہے. اللہ اکبر. سولی کے پھندے کے اوپر لٹکایا گیا اور یہ سارے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. حکم ہو رہا ہے جلادوں کو اس کے جسم کی ایک بوٹی کاٹو. اللہ اکبر. بوٹی کٹ رہی ہے, لیکن جبر و استقامت کا یہ پہاڑ آسمان کی طرف نگاہیں کر کے بد دعا دیتا ہے, اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اللہ ایک ایک کو گن لے اور ایک ایک سے بدلہ لینا, ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. اس موقع پر سرداروں میں سے حارث کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اٹھا, اس نے کہا اچھا تجھے چھوڑ دیتے ہیں, تیری جان بخشی کر دیتے ہیں, تجھے سولی کے پھندے سے نیچے لٹکا اتار دیتے ہیں. اتنی سی بات کہہ دے اپنی زبان سے, آج میں اپنے بیوی بچوں کے اندر خوش کیفیوں کے اندر مصروف ہوں اور میری جگہ یہاں پر سولی کے پھندے کے اوپر محمد رسول اللہ لٹکے ہوئے ہوں. اتنی سی بات کہتے ہم تجھے اتار دیتے ہیں. اللہ کی قسم, زخموں سے چور بفرا ہوا شیر اپنی ساری قوت کو مجتمع کیا اور کہا اور ظالموں تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں, تم نے ہمیں جانا ہی نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم نے آج تک جانا ہی نہیں. تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے اندر ہوں اور میرا رسول یہاں پر سولی کے پھندے کے پہ لٹکا لو. اللہ کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا, میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں اور میرے آقا و مرشد کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ ہے سچی محبت. اللہ تعالی ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے اس معنوں کے اندر ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.